बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज पीर का दिन है, जुलाई की 13 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन और वो धरना जो कोयटा में कोयला फाटक मिलिट्री कैंटोनमेंट से बिल्कुल नज़दीक जारी है, उसके हवाले से एक बड़ा फैसला और कर लिया गया है। ये तमाम तर सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यहाँ इस चैनल पर भी, जहाँ आप अभी देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें हेल्प कीजिए ग्रो करने में। क्योंकि बार बार मैं आपसे कहता हूँ, जबर की फ़िज़ा में ये कहीं से कोई इंतज़ाम किया गया कि इख्तिलाफ़ी आवाज़ें दबाई जाएं, बल्कि इख्तिलाफ़ी भी नहीं, तनक़ीदी आवाज़ें दबाई जाएं, तो ये वो आवाज़ें दबाने का काम है। इसलिए आपको इसमें हिस्सा डालना है, ये कोशिश करनी है। अब आ जाइए इस वीडियो के अहम तरीन मौज़ूआत। देखिए, जो धरना जिसके आप इस वक्त विजुअल्स देख रहे हैं जारी है कोयटा में, जो सानह ज़ियारत में पुलिस अहलकार जान से गए शहीद हुए, उनके जसद खाकी रख कर जारी है। अब उसके बारे में फ़ैसला ये हुआ है कि उसे फैलाया जाएगा, पूरे बलूचिस्तान में फैलाया जाएगा और ये जारी रहेगा और शिद्दत के साथ जारी रहेगा। यहाँ पर अब ये फ़ैसला हुआ है कि ख़वातीन और बच्चों की जानिब से खुसूसी एहतजाजी धरना दिया जाएगा 16 जुलाई को। 17 जुलाई शहदा से इजहारी यकजहती और मुतालबात की हिमायत में बलूचिस्तान भर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल की जाएगी और मैयतों समेत धरने का 5वां रोज़। इस मौके पर ये फैसले किए गए हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो सामने आया है और ये भी बताया गया कि 15 जुलाई बरोज़ बुध ज़ोब, हरनाई, चमन, तुरबत, गवादर और पंजगूर में शहदा से इजहारी यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहिरे मुनक़्क़िद किए जाएंगे। और 16 जुलाई जुमेरात ख़वातीन और बच्चों की जानिब से एहतजाजी धरना होगा। 17 जुलाई शहदा से ज़ाहिर यकजहती और मुतालबात की हिमायत में पूरे बलूचिस्तान में शटरडाउन हड़ताल। ये अब इसका प्लान है। महमूद खान अचकज़ई साहब यहाँ पहुँचे, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि डी चौक में इमरान खान की जमात के लोगों के सरों पर गोलियां मारी गईं और उन्होंने कहा कि ज़ियारत में इतना बड़ा सानिहा हुआ, किसी ने इस्तीफ़ा तक नहीं दिया। बच्चे हमारे इसलिए नहीं है कि इस तरह से मार दिए जाएं। और महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह कहा कि अगर कोई मुजाहिरा करेगा तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि गोली मार दी जाएगी। जिस किसी ने भी इन अहलकारों को ड्यूटी पर उन हालात में भेजा, वो अहलकारों का कातिल है। ये महमूद खान अचकज़ई ने वहाँ खिताब करते हुए कहा। धरना जारी है, पूरी शिद्दत के साथ जारी है। हुकूमती नुमाइंदों ने उनसे मुज़ाकरात किए और हुकूमत का ये कहना है कि हम धरने में शरीक लोगों के तमाम मुतालबात मान चुके, ये धरना ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। उनके मुतालबात अभी आपके सामने, उनका ये कहना है कि हुकूमत ये नहीं मान रही। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि ये जो शहदा पैकेज के ज़रिए रकम की बात हो रही है, जो ज़िया लांगो साहब ने भी की, तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह से अपने शहदा उनको फ़रोख्त कर देंगे, नहीं करेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये बात की। बहरहाल बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल, और इस बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल में जो बड़े हैं वो गए, एक दिन गुजारा, वापस आए और उसके बाद हुकूमत है बलूचिस्तान की, वो कोशिश कर रही है इन अफराद से बात करने की, इनको मुतमईन करने की। लेकिन जो रियासत के बड़े हैं, अभी उनके हवाले से इत्मीनान इन मुजाहिरीन का नहीं हुआ है, इनका मुजाहिरा जारी है। इसके बाद आज रज़ा डार का मामला, आज रज़ा डार को फिर पेश किया जाएगा अदालत में। 5 रोज़ा रिमांड, जो 5 रोज़ा तौसी थी, वो मुकम्मल हुई है और अब जब आज पेशी होगी तो मज़ीद रिमांड दे दिया जाएगा मुमकिना तौर पर। इससे ज़्यादा खबर निकल कर आए मुश्किल काम है। यही काम पहले भी हुआ है। देखिए सोर्सेस क्या बता रहे हैं, दोनों चीज़ें, पुलिस अलल ऐलान क्या कह रही है और सोर्सेस क्या बता रहे हैं। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि रज़ा डार के मामले में जो ख़वातीन की जानिब से FIR लिखवाई गई है, जो उस FIR में लिखा हुआ हमारे सामने आया, उसके मुताबिक रज़ा डार जो है वो उस भयानक रेप के जुर्म में शामिल नहीं था, उन ख़वातीन ने ये कहा।
اور وہ اپنے آپ کو وکٹم بنا کر ظاہر کر رہا تھا. لیکن وہ جس طرح سے آزادانہ گھوم رہا تھا، میں نے بار بار آپ سے کہا لگتا نہیں ہے کہ وہ وکٹم ہے. پھر اس کے بعد اس کی کسٹڈی میں بعد میں بھی چیزیں موجود تھیں اور رضا ڈار ہی ان کو اس گھر میں لے کر گیا تھا. یہ تمام چیزیں اب جب رضا ڈار کو پیش کیا جائے تو ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے، ہونا یہ چاہیے کہ خواتین یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے لا کر ہم سے پیسے لوٹے ہیں. پیسوں کی بات تو وہ لوٹنے والے بھی دوسرے ہیں. جو گھڑی برآمد ہوئی، انگوٹھی برآمد ہوئی، تو وہ بھی دوسرے ہیں، وہ ڈکیت ہیں. اور رضا ڈار کے معاملے میں جس چیز کی تفتیش ہونی چاہیے، سورس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تفتیش نہیں ہو رہی، وہ ڈسکس بھی نہیں ہوگی، اور ان لوگوں کا کوئی وکیل بھی نہیں ہے. اور وکیل ان خواتین کا بھی کوئی نہیں ہے، وہ جا چکی ہیں. خاموشی ہے. تو جب مکمل طور پر خاموشی ہے تو پھر رضا ڈار کے اس معاملے کی کہ جس میں رضا ڈار نے یا تو علی ڈار سے کہا، اپنے ماموں سے کہا، اور ماموں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا کیونکہ ماموں کے ابو نانا رضا ڈار کے وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں، یا پھر ڈائریکٹ نانا سے کہا اور نانا وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم. تو یہ جو ویزا لگوانے کا عمل ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کا یہاں آنا ہے، ایئرپورٹ پہ پروٹوکول ملنا ہے، باقی چیزیں ہیں، یہ کیسے ہوا؟ وہ جو اپنے واٹس ایپ پہ تصویر دکھائی، خود کو علی ڈار کا بیٹا بتایا، اور کچھ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد کی کچھ تصویریں بھی ہیں. تو وہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس کی تفتیش کہاں ہو رہی ہے؟ سورسز کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی تفتیش نہیں ہو رہی. پنجاب پولیس ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے تمام قانونی تقاضوں کے مطابق تفتیش اور معاملات کیے جا رہے ہیں، کوئی پروٹوکول، کوئی رعایت، کوئی نرمی نہیں ہے. جبکہ سورس کا یہ کہنا ہے کہ اسپیشلی رضا ڈار، سکندر، ان لوگوں کے معاملے میں تو کوئی سختی نہیں ہے. یعنی قانون کے مطابق معاملات ہوں تو وہ قانون کے مطابق ہیں، وہ سختی نہیں ہے. ماورائے عدالت تشدد ہو، ماورائے عدالت کوئی کارروائی کر دی جائے تو اسے آپ سختی وغیرہ میں ڈالتے ہیں. لیکن یہاں سورس کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ سونے کے معاملے میں تمام قیدیوں سے مختلف سلوک دیکھ رہے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں تمام قیدیوں سے مختلف سلوک دیکھ رہے ہیں، اور ایون اپنی جو کسٹڈی ہے اس کے معاملے میں بھی تمام قیدیوں سے مختلف سلوک دیکھ رہے ہیں. اتنا سورس کا بتانا ہے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہوگا. تو یہ جب خواتین چلی گئی ہیں تو ان خواتین کا وکیل کون؟ یعنی ریاست ایک وکیل دے دے گی، اور اس وکیل کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہ معاملہ ہمیں پورا کا پورا بالکل ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ رضا ڈار کے معاملے میں اسپیشلی ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. باقی یہ جو لوگ ہیں، جو 3 افراد کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے، پھر اس کے بعد ریکوری ہو گئی ہے، تو یہ مجرم ہیں اور ان مجرموں کے کیس میں سزا وغیرہ ہو جائے گی. باقی اس کے بعد کسی کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو وہ علیحدہ سے ہوگا. تو یہ سورس کا دعویٰ ہے. باقی پولیس اس سے بالکل مختلف معاملہ بتا رہی ہے. پولیس کا موقف بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں جو بات علیمہ خان صاحبہ کے خیبر پختونخوا دورے کے بعد شروع ہوئی ہے. ہوا یہ ہے کہ شفیع جان صاحب جیو کے پروگرام میں آئے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اب جو ہوگا، رہائی کی تحریک چلائی جائے گی، کوشش کی جائے گی، باہر نکلیں گے، جو ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا. اور فیصلہ کن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو علیمہ خان صاحبہ کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو 5 اگست کا ایک دن کا مظاہرہ ہے ملک کی، یہ نہیں چلے گا. اسے تحریک بنا کر اسے پھیلانا ہوگا، جاری رکھنا ہوگا. کیا یہ ہوگا؟ یا پھر ایک کال دے دی جائے گی آنے کی اسلام آباد کی طرف؟ کیا یہ ہوگا؟ تو شفیع جان صاحب کہتے ہیں جو ہوگا فیصلہ کن ہوگا، جو ہوگا وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے اعلان کے بعد ہوگا. اور یہاں جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان سے مشاورت کی جائے گی. فیصلہ محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے. تو یہ بتایا جا رہا ہے، میری اگر آپ مانیں تو مجھے فیصلہ کن تو یہ لوگ کچھ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہاں، یہ 5 کو احتجاج، ملک گیر احتجاج، یہ ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد مزید کوئی ڈیٹ دی جا سکتی ہے کہ اب ہم اس تاریخ کو یہ کر سکتے ہیں. تو پھر پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا وقت گین کر لے یا کسی ممکن ہے بڑے جلسے کا اعلان کر دے جو خیبر پختونخوا کے ہی اندر ہو. تو کیا وہ اپنا پرپس سرو کرے گا؟ تو وہ اپنا پرپس سرو نہیں کرے گا. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف ہمیں یہ بتا رہی ہے. جاتے جاتے آخری چیز، امریکہ نے معاہدہ وغیرہ فارغ کیا، ایران پر
الزام لگایا جاتا ہے، سعودی عرب کی جانب سے بھی، قطر کی جانب سے، OIC نے بھی تشویش ظاہر کر دی، امریکہ نے الزام لگایا کہ یہ آپ بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، سب انہوں نے خراب کیا ہے۔ ایران امریکہ کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، ساتھ ہی ایران اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ جو لبنان میں، فلسطین میں ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، وہ وجہ ہے کہ تمام چیزیں خراب ہوئی ہیں، لیکن خراب بہت ہو گئی ہیں۔ ایران کے اندر بڑے پیمانے پر حملے ہوئے ہیں اور امریکہ نے ٹھیک ٹھاک بڑے حملے کیے۔ اس کے بعد ایران نے کیا کیا ہے؟ عمان میں، قطر میں، اردن میں، بحرین میں، کویت میں، یہاں پر امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آفیسز ہیں، وہاں جو رہائش گاہیں ہیں امریکی فوجیوں کی، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ حملے ناکام بنائے گئے ہیں، کچھ جگہوں پر ہٹ ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور ایران کہتا ہے کہ اگر ہم پر حملہ کریں گے تو ہم ریجن کے تمام امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور ایران نے یہ پہلے بھی ثابت کیا کہ پریسیشن اسٹرائک وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہوں نے اسے کامیابی سے انجام دے کر دکھایا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جاتے جاتے ہمارے سامنے ایک خبر اور ہے، اس خبر پر ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ شہباز شریف کی کابینہ میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔